قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن برز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نسب ولا حزن ولا بصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. في هذا الحديث قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إنه لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شابش ماشاء اللہ، یہ ہے کتاب الجنائز۔ جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ تو جنازہ سے مراد میت کو بھی کہا جاتا ہے، اور جنازہ کے ساتھ جب بولتے ہیں تو وہ جو میت کی چارپائی وغیرہ ہے اس کو بھی، اس کے لیے دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، میت کی چارپائی کے لیے بھی اور میت کے لیے بھی۔ تو احادیث کی کتب میں جب جنائز کا باب آ جائے تو اس سے مراد ہے مرنے سے متعلق، جب انسان مرتا ہے تو اس وقت، مرنے سے پہلے، پھر مرنے کے بعد، یعنی اس کے بعد جو اس کو کفن دفن اور اس کے نماز جنازہ، تو یہ سارے اس میں مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ابواب الجنائز میں نے بخاری شریف کا ابواب الجنائز پڑھایا ہے، بہت تفصیلی ہے، بہت مزیدار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی سو ابواب باندھے ہیں ابواب الجنائز میں، لیکن بہرحال ترمذی شریف کا بھی بڑا اچھا ہے۔ تو اگر کبھی موقع ملے تو، اگر اس میں تو کچھ مباحث آ جائیں گے اکثر، لیکن ترمذی بخاری شریف کا بھی کتاب الجنائز جو ہے نا، اس کو کبھی دیکھ لیں۔ تو پہلا باب ہے باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری کے ثواب کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصیب المومن، مومن کو نہیں پہنچتا شوکتن، شوکتن کوئی کانٹا، فما فوقا یا اس سے اوپر کوئی چیز، اللہ رفعہ اللہ بیا درجہ مگر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، وحط عنہ بیا خطیہ اور ایک گناہ اس سے ہٹاتے ہیں، گراتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ وفی الباب عن سعد بن ابی وقاص وابی عبیدہ بن جراح وابی ہریرہ وابی امامہ وابی سعید وانس وعبداللہ بن عمر واسد بن کرز وجابر وعبد الرحمن بن عزر وابی موسیٰ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء، نہیں کوئی چیز، یصیب المومن جو مومن کو پہنچتی ہے، من نصب کوئی تھکاوٹ، ولا حزن کوئی پریشانی، ولا وصب کوئی بیماری، وصب کہتے ہیں کوئی بیماری، کوئی دائمی قسم کی بیماری، حتی الہم یہمہ یہاں تک کہ کوئی سوچ پریشانی جو اسے پریشانی میں ڈال دے۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان کی ذہن پر کوئی فکر سوار ہو، تو وہ افکار کا جو ایک ہوتا ہے نا، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ ٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ اللہ یکفر اللہ بیان سیئاتی مگر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے اس کے بدلے میں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن فی هذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيع يقول انه لم يسمع في الهم ان يكون كفارة الا في هذا الحديث، کہ ہم یعنی پریشانی کے بارے میں، یعنی جو ذہنی پریشانی ہے، نہیں سنا گیا کہ وہ کفارہ بنتا ہے مگر صرف اس حدیث میں۔ وقد روا بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعضوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بنائی ہے۔ ظاہر ہے انسان
مرنے سے پہلے تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے، تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیماری کے حوالے سے باب ذکر کر دیا۔ تو دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس انسان پر اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، کوئی دین کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی وجہ سے آتی ہے، اولاد کی وجہ سے آتی ہے، مال کی وجہ سے آتی ہے، کسی بھی وجہ سے آتی ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے اصول قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں یہاں تک ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ قصدن پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، قصدن بیمار کر دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے اور یہ گناہوں سے پاک صاف جو ہے نا میرے پاس آ جائے۔ تو اس لیے علماء نے ان احادیث کی بنیاد پر لکھا ہے کہ کوئی بھی پریشانی جو ہے، دیکھو کانٹا چبھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کانٹے سے شروع کر دیا کہ اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ بسا اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اتنی زیادہ پریشانیاں رکھی کیوں ہیں اس دنیا میں؟ ہر بندہ ٹینشن ہے، جس سے بھی پوچھو ہو گیا تھا اتنی پریشانیاں ہیں، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانیاں ہی زیادہ ہے، دوسروں کی شاید کم ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی بدولت اتنے درجے نہیں پا سکتے، تو پھر اللہ نے اس کو کور کرنے کے لیے یا ان اعمال کی ریکوری کے لیے یہ پریشانیاں رکھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ سے پریشانی نہیں مانگنی چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ کبھی اگر اس میں بندہ فیل ہو جائے یا اللہ کی ناشکری ہو جائے تو بندہ دوسری طرف بھی نکل سکتا ہے، تو اس لیے مانگنی تو نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آ جائے تو پھر یہ جو احادیث ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ہاں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے گناہوں کی سزا کے طور پر بھی بیماری آتی ہے، لیکن وہ بھی رحمت ہی ہے، کیونکہ جب گناہ کی سزا اللہ اس دنیا میں اسے دے رہے ہیں تو آخرت کی طرف سے صفائی ہو رہی ہے نا۔ تو گویا کہ گناہ کی سزا کے طور پر ہو یا ویسے ہی اللہ کسی اپنے نیک بندے کو بیماری میں مبتلا کرے امتحان کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، تو یہ دونوں جو ہے نا اس میں شامل ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في عيادة المريض وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ثوبان رضي الله عنه حديث حسن. وروى أبو غفار عاصم الأحول هذا الحديث عن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد وأحاديث أبي كلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه قيل ما غرفة الجنة قال جناها. قال حدثنا أحمد بن عبدة السلي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يرفع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سوير عن أبيه قال أخذ علي رضي الله عنه بيدي فقال
انطلق بنا إلى الحسين نعوده فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال لا بل عائدا. فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن علي رضي الله عنه هذا الحديث من غير وجه، ومنهم من وف ومنهم من وقفه ولم يرفع. واسم أبي فاختة سعيد بن أبي كلابة سعید بن علاقہ. علاقة. جی، تھوڑی سی سپیڈ بھی تیز کر دیں، اب آخری سمائی چل رہی ہے، ابھی ہمارا تقریباً آدھا یہ رہتا ہے سیمسٹر، تو اگر تھوڑی سی آپ کی سپیڈ تیز ہوگی تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. تو حضرت ثوبان، یہ باب ہے مریض کی عیادت کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام میں ان المسلم اذا عاد، جب مسلمان عیادت کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، تو مسلسل جنت کے میووں میں ہوتا ہے، یعنی اس عیادت کے دوران طرح جنت کے بارہ وابی ہو رہے روانس و جابر رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ثوبان حدیث حسن وروى ابو غفار واسم الاول هذا الحديث عن ابي قلابه عن ابي الاشد عن ابي اسماء عن ثوبان النبی فرماتے ہیں وہ سمیت محمد، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے ہیں من روا هذا الحدیث، جس نے اس حدیث کو روایت کیا نبی الاشد عن ابي اسماء فهو اصح، یعنی جیسے ابو اسما کے واسطے سے. قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں وہ حدیث ابی قلابہ، ابو قلابہ کے جو احادیث ہے وہ ابو اسما سے براہ راست ہے، الا ذا الحدیث، سوائے اس حدیث کے، یعنی یہ ابو قلابہ نے ابو اسما سے نہیں سنی، ابو الاشس کے واسطے سے سنی. وہ عندی ان ابی الاشس ان ابی اسما، کہ یہ امام بخاری فرماتے ہیں میری نزدیک ابو الاشس ان ابی اسما کے طریقے سے. ترمذی نے اس کے ایک اور سند بھی بیان کی، محمد بن الوزیر الواسطی یزید بن ہارون ان عاصم بن الاول ان ابی قلابہ، دیکھو یہاں بھی ان ابی الاشس عثمان صبان، اس میں یہ ما خرفۃ الجنہ، صحابہ نے پوچھا خرفہ جنہ کیا، فرمایا جنا، ہاں اس کے میں، تو زیادہ استعمال نہیں ہوتے اس لیے اس کی تشریح کی گئی میووں کے ساتھ. اور آگے فرمایا ان ابی قلابہ ان ابی اسماء عن ثوبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خالد ولم يذكر فی ان ابی الاشس وروا بعض حدیث عن حماد بن زید ولم يرفع، تو کہ یہ جو سند ہے اس میں ابو الاشس کا ذکر، اور بعض نے اس میں اس کو حضرت جو ثوبان ہے ان کا قول قرار دیا، اس کو مرفوع بیان نہیں کیا. اس کے بعد اگلی حدیث سے ہے حضرت سویر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا ان طلق بنا، چلو ہمیں لے کر چلو الی الحسین، حضرت حسین کے پاس نعود، ہم اس کی عیادت کریں. حضرت حسین ان کے بیٹے. تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں بھی ایک دوسرے افراد کی رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عیادت کرنا چاہیے نا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عادت یہ ہے کہ باہر کا کوئی بندہ ہوگا، اگر اپنا کوئی بیمار ہوگا، کوئی بھائی بیمار ہوگا، کوئی گھر میں کوئی اور بیمار ہوگا تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بیمار ہے اس کے لیے، بس گویا کہ ہم اس کو عام طور پر عیادت میں سمجھتے نہیں، تو گھر میں بھی ایک دوسرے کی عیادت یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. وجدنا عنده ابو موسیٰ، ہم نے ابو موسیٰ کو پایا، فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائدن جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن، کیا آپ عیادت کے لیے آئے یا ویسے ملنے کے لیے آئے؟ فقال لا بل عائدن، انہوں نے کہا نہیں عیادت کے لیے. فقال علی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود، میں نہیں ہے کوئی مسلمان، نبی علیہ السلام سے میں نے سنا، جو کسی مسلمان کی عیادت کرے صبح، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں شام تک، اور اگر شام کو عیادت کرے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، ورنہ 70,000 فرشتے صبح تک. وکان له خریف فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن، وقد روی عن علی هذا الحدیث من غیر وجہ، یعنی بہت سارے طرق سے مروی ہے یہ حدیث،
اور بعضوں نے اس کو موقوف بیان کیا، مرفوع بیان نہیں کیا، انہیں زیر تعلیق کا قول اس کو قرار دیا، اور ابو فاختہ کا نام ہے سعید بن علافہ۔ تو دیکھو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بیسکس حقوق ہے، جو بنیادی حقوق ہے، وہ بہت ہی چند آتے ہیں احادیث میں، اس میں ایک عیادت بھی ہے کہ عیادت اس کی کرے۔ لیکن آج کل ہم نے اسے بھی وہ ہے کہ اس کو ایک عدلے بدلے کے لیے قرار دیا کہ فلاں میری عیادت کے لیے آئے گا تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ چیز ہمیں کم از کم ایک دینداروں کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، میں پڑھوں؟ بالکل پڑھیں جی۔ جی، باب ما جاء فی النہی ان تمنا للموت۔ حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن حارثة بن مزرب قال قلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما اعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما اجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ناحية بيتي 40,000 ولولا جی سر میں ولولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانا او نہا ان یتمنى الموت لتمنیت فی الباب عن ابی ہریرہ وانس وجابر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث خباب رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح۔ وقد روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لا يتمنين احدكم الموت لزر نزل به وليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا عبد العزیز بن صحیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلك قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ شاباش۔ یہ باب ہے فی النہی عن التمنی للموت، کہ موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ تو حارثہ بن مضرب کہتے ہیں میں حضرت خباب کے پاس آئے وقد اکتوی فی بطنی، تو اس کے پیٹ میں، ان کے پیٹ میں داغا جا رہا تھا۔ جب اکتوا کا مطلب ہوتا ہے کوئی لوہا وغیرہ چیز گرم کر کے بسا اوقات زخموں پر یا کسی جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ فقال، انہوں نے کہا ما عالم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو لقی من البلا، جن کو مصیبتیں یا آزمائشیں پہنچی ہوں، ما لقیت، جو مجھے پہنچی ہے۔ لقد کنت وما اجد درہما، میں ایسا تھا کہ ایک درہم میرے پاس نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ وفی نایتی بیتی 40,000، سبحان اللہ، فرمایا اب میرے گھر کے کنارے میں 40,000 درہم ہے۔ 40,000، یہ 40,000 کتنے بنتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو نصاب کے اعتبار سے بتا دوں کہ کتنے زیادہ بنتے ہیں۔ چاندی کا نصاب ہے یہ 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 7 کروڑ روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم، اور 200 درہم جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ کے آس پاس ہے۔ تو اب 40,000 درہم ہے، اب اسی حساب سے آپ حساب کرو، تقریباً 7-8 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ کتنے کے کنارے میں میں ولولا نہانا، اگر نبی علیہ السلام ہمیں منع نہ کرتے یا آپ نے منع نہ کیا ہوتا کہ موت کی تمنا کرے، لتمنیت، تو میں ضرور تمنا کر۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وانس وجابر رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث خباب حدیث حسن صحیح۔ وقد روی عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، نزل بھی، جو اس پر آئی ہو، ولیقل، یوں کہے اللہم احینی، اللہ مجھے زندہ رکھ،
جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے وہ توفنی، اور وفات دیں جب وفات بہتر ہو۔ تو آگے اس کی دوسری سند بھی بیان کی، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ دیکھو شریعت نے موت کی تمنا کو منع کر دیا، وجہ اس کی ہے کہ خودکشی حرام ہے، خود کو مارنا۔ تو موت کی تمنا کرنا بھی دراصل گویا کہ خودکشی کی طرف ہی خود کو لے کے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سمجھتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ کہنا کہ مجھ سے یہ نعمت اٹھا لی جائے، یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی، تو یہ گویا کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی زیادہ قیمتی ہے نا، یعنی یہاں ایک سبحان اللہ کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ آخرت میں پوری زندگی بھی عبادت کرے تو اس ایک سبحان اللہ کا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تک انسان کے پاس موقع ہوتا ہے، انسان نیکیاں کر سکتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہے، انسان اللہ کو منا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ بند ہو جائے، مر جائے، پھر تو اس کا عمل نامہ بند ہو گیا نا۔ تو اس لیے شریعت نے موت کی تمنا کو منع کر دیا، تو موت کی تمنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ باقی یہ جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، یہ پھر ایک رخ کے حساب سے ایک الگ رخ ہے جو صحابہ کرام کو پیش آیا تھا۔ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے شروع میں، ظاہر ہے ہر صحابی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، غربت کا زمانہ تھا، بعد میں پھر اللہ نے فراوانی لے کر آئے۔ اب آپ صحابہ کا ایک دینی ان کا جو فہم ہے، یا یہ جو دینی ان کا ایک جو ہے نا تڑپ ہے، فراوانی کو اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ کہیں یہ ہماری ان آزمائشوں کے نتیجے میں تو نہیں ہے، کہیں اللہ ہماری ان مصیبتوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہے، تو دنیا میں سارا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، بڑی گاڑی میں ہوتے ہیں اور اچھے سے پیسے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دین کی برکت سے ہی سارا مل رہا، دین کی برکت سے مل رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی صاحب کو، کسی تبلیغی صاحب کو اس پر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہیں یہ میری دین کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں تو نہیں مل رہا؟ ہم کہتے نہیں، دین کی برکت سے مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اس کو اس اینگل سے دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ آتا ہے حدیث میں، روایات میں، کہ کبھی اللہ ایک بندے کے نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ہی نہ رہ جائے۔ اللہ تو انصاف پسند ہے نا، وہ کسی کی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے، تو جس کو اللہ نے آخرت میں نہیں دینا ہوتا دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو صحابہ اس پر روتے تھے کہ کہیں ہمیں دنیا میں سب کچھ نہ مل رہا ہو۔ تو اس لیے اب وہ فرماتے کہ میں اس مالداری سے اتنا تنگ ہوں، ظاہر ہے وہ مال ان کو اس وجہ سے ملتا تھا کہ مال کی فراوانی ہو گئی، مال غنیمت ان کو مل جاتا تھا، ایک لڑائی میں جا کر ان کو ہزاروں درہم مل جاتے تھے، اب مل تو جاتے تھے، تو وہ اس مالداری سے تنگ ہو گئے کہ کاش ہم مر جاتے، یعنی کہتے میں تمنا تو نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ان کی خواہش ہوتی کہ گویا کہ مر جاتے تو اچھا ہوتا، تاکہ ہمیں ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ محفوظ رہے۔ تو اس لیے جو نیکی ہے اس کا اصل بدلہ آخرت میں ہے، دنیا میں اگر مل جائے تو پھر گویا کہ کچھ بھی پھر آخرت میں نہیں بچے گا۔ تو ایک یہ رخ بھی انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی آگے۔ جی سر، میری ساس امی نا جی بہت بیمار رہی، کوئی 5-6 سال نا بیڈ ریڈن تھی، وہ بیڈ پہ رہتی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو ان کو جوڑوں کی تکلیف تھی بہت زیادہ، تو وہ بعض دفعہ مجھے کہتی تھی شفقت میرے لیے دعا کرو میں مر جاؤں۔ میں نے کہا نہیں امی ایسے نہ کہا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں، دیکھیں آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، تو یہ آپ کی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ بھی آپ کی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے نا، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ بعض دفعہ بہت تنگ آ جاتی تھی۔ آپ ظاہر ہے بسا اوقات انسان بیماری سے تھک جاتا ہے یا تنگ ہو جاتا ہے، تو لیکن بہرحال پھر بھی یعنی اس میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے صحت دے دے، لیکن اس کا پھر وہ آخر میں بتایا گیا کہ کم از کم یہ پھر کہہ لے کہ جب تک یا اللہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی دے دے، ورنہ تو اگر وفات بہتر ہے تو پھر وفات دے دے۔ یہ اس کو دیکھیں ذرا، میں پڑھتا ہوں۔ باب ما جاء في تعوذ للمريض به قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن عبد العزيز بن صهيب بن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله يرقيك والله يشفيك. في قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت انا وثابت البناني على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزة اشتكيت؟ فقال انس فلا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت شافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن انس وعائشة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح.
قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز بن أبي نضرة عن أبي سعيد عصاه وحديث عبد العزيز عن أنس قال كلاهما صحيح. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه. تو تھوڑا سا اس طرح سے تیز کر کے آیا کرے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا وہ تیز کر لیں. جی تو سر یہ باب انشاءاللہ. ہے کہ تعوذ للمریض. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے مریض پر دم کرنا، اس پر کوئی جھاڑ پھونک کرنا، وہ مراد ہے. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا یا محمد اشتکی تھا، کیا آپ بیمار ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، آپ پر پھونک رہا ہوں، آپ پر دم کر رہا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر چیز سے جو آپ کو تکلیف دے. من شر کل نفس وعین حاسدہ، ہر نفس کی برائی سے اور ہر حاسد آنکھ سے. پھر فرمایا بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. بڑی خوبصورت دعا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر دم کر رہے ہیں. تو کیا کیا دونوں شخصیات ہیں نا. تو اگر یہ دعا ہم یاد کر لیں، گھر میں کوئی بیمار ہو، خود بیمار ہو، بندہ اپنے اوپر دم کرے، کوئی اور بیمار ہو، تو وہ فرشتے کے الفاظ ہیں اور نبی علیہ السلام پر پڑھے گئے ہیں، تو اس میں کتنی برکت ہوگی. دوسرا بھی یہی ہے کہ حضرت ابو حمزہ جب بیمار ہو گئے تو حضرت انس نے فرمایا کیا میں آپ پر نبی علیہ السلام والا دم نہ کروں؟ نے کہا تو آپ نے فرمایا اللہم رب الناس مذہب الباس، یعنی بیماری کو ختم کرنے والے، اشفی انت الشافی لا شافی الا انت. تو آپ شفا دے دیں، آپ کی شفا کو آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. شفا لا یغادر سقم، ایسی شفا جو بیماری کو بالکل ختم کرے. تو یہ بھی دعا ہے. تو یہ جو دم درود کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے، بڑی بابرکت ہوتی ہیں، اس میں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو آگے وہ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ میں نے ابو زرہ سے سنا کہ روایت عبدالعزیز عن ابی نضرہ عن ابی سعید اسا، اوپر والی حدیث کہہ رہے ہیں جو پہلی حدیث ہے، او عبدالعزیز عن انس، یعنی دوسری والی حدیث کہہ رہے ہیں. کیا یہ حضرت انس والی ہے یا وہ والی صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا دونوں صحیح ہے. تو گویا کہ دونوں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے صحیح ہے، اس میں گویا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو دیکھو اس میں یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ تعویذ کا اس میں آ جاتا ہے کہ تعویذ کو کرنا کیسا ہے. تو دیکھو تعویذ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے دم درود تو کر سکتے ہیں، کچھ پڑھ کر کسی پر پھونک تو سکتے ہیں، لیکن اس کو لکھ کر اس کو گلے میں لٹکا نہیں سکتے، کسی جگہ لٹکا نہیں سکتے. تو لیکن محققین علماء ان دونوں میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو چیز آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں نا، وہ چیز آپ لکھ کر لٹکا بھی سکتے ہیں. تو بسا اوقات لکھنے کے بھی وہی فوائد ہوتے ہیں، گلے میں لٹکا لے، سائڈ پہ لٹکا لے، گھر میں لٹکا لے، اگر اس کی بے ادبی نہ ہو. جو اس کے ہیں، جو پڑھ کر دم کرنے کے ہیں، دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. لیکن وہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ ان احادیث کو دیکھتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے تعلیق تمائم سے منع کیا، کہ تعویذوں کو لٹکانے سے منع کیا. تو یہ علماء اس کا یہ جواب دیتے کہ اس میں دراصل شرکیہ کلمات ہوتے تھے، اس لیے منع کیا گیا. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی کے بارے میں، وہ اپنی بیٹیوں کے گلوں میں کچھ صورتیں وغیرہ لکھ کر لٹکا لیا کرتے تھے. تو لہٰذا اس طرح کے بعض صحابہ کی چیزیں مقبول ہیں. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ لیکن اس میں معصور کا ذکر، یعنی معصور جو منقول دعائیں یا جو قرآن پاک کی آیات ہے اس تک رہنا چاہیے. رہ گئے جو بزرگوں نے یا بڑوں نے، جو دم درود والے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں جس میں مختلف نقشے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یہ مجربات ہے. مجربات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کے تجربات ہیں. تو اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے بعض تعویذوں کے یا دم درود پر لکھا ہے، حضرت تھانوی صاحب نے لکھا ہے، سب لوگوں نے لکھا ہے. تو یہ مجربات میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو بس اس میں بنیادی چیز یہ کہ شرکیہ کلمات نہ ہو، کوئی ایسے کلمات نہ ہو جو کفر والے ہوں، تو باقی اس میں کر سکتے ہیں. تو ایک بزرگوں کے مجربات ہے، ایک جو معصور دعائیں ہیں اور جن احادیث میں بعض صورتوں کی جو خصوصیات آئی ہے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے، صرف انہی تک محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. جی آگے. ایکسکیوز می سر، یہ جو ہم نے دعا پڑھنی ہے اپنے لیے متکلم کا سیگا اس میں یوز کرنا ہے، تو وہ یاشفی نہیں آ جائے گا پھر آر کی نہیں؟
آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بسم اللہ یقین، ہاں ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہے، نہ جی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو مخاطب بھی کر سکتے ہیں نا، یعنی اس میں تاکہ انہی الفاظ کے ساتھ ہی رہیں، تو بسم اللہ ارقی کا گویا کہ میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو تو بھی بندہ مخاطب کر سکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی آگے پڑھیں۔ جی۔ باب ما جاء في حث على الوصية، حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده۔ وفي الباب عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال ابو موسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح۔ جی یہ باب ہے، بابن فی الحث علی الوصیہ، کہ وصیت پر ابھارنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ اس کا حق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ دو راتیں گزارے وَلَوْ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، اور اس کا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، الا وصیت مکتوبۃ عند، مگر اس کی وصیت اس کے پاس کیا ہو، محفوظ ہو۔ دیکھو وصیت کا مطلب ہوتا ہے موت کے بعد کے لیے کوئی ہدایت دینا، تو موت کے بعد کے لیے جو ہدایت دی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، وصیت کی جاتی ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اب اگر انسان کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسان نے فیوچر میں کرنے ہیں، جیسے کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، اب اس کا بھی وقت آیا نہیں، لیکن کیا پتہ اس وقت تک وہ زندہ رہے یا مر جائے، تو ان معاملات کی جو فیوچر میں اس نے کرنے ہیں اس کی وصیت لکھ لینی چاہیے، تاکہ اگر موت آ بھی گئی بالفرض تو وہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ویسی بھی وصیت کا ایک گویا کہ نفسیاتی اثر ہی بھی ہوگا کہ انسان کو اپنی موت بھی یاد رہے گی نا، تو اس وجہ سے بھی، اور اس میں اس کے بہت ساری برکات ہیں وصیت کی، خاص طور پر اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے اور بہت کچھ ہے، تو عموماً جو کسی کے مرنے کے بعد جو خاندان میں پھوٹ ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ بسا اوقات وصیت نہ کرنا ہے۔ اور بعض علماء یہ ظواہر کے ہاں تو بالکل وصیت کرنا واجب ہے، اور لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں جو اس پر ضروری ہے تو اس کی وصیت ضروری ہے، جو حقوق واجب نہیں ہے تو اس کی وصیت کرنا پھر مستحب ہے، تو بہرحال جو وصیت والی چیزیں ہیں وہ کر لینی چاہیے۔ جی آگے میں پڑھوں استاد جی؟ پڑھیں پڑھیں، کوئی بھی پڑھے۔ باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض فقال اوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قال هم اغنياء بخير. فقال اوصي بالعشر. قال فما زلت اناكس حتى قال اوصي بالثلث والثلث كبير. قال عبد الرحمن فنحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه وقد روي عنه كبير ويروى كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن اوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له الا الثلث. یہ آپ کے یہاں بھی تھوڑی سی آواز کمزور ہو گئی ہے، صرف میرے یہاں؟ میرے ہاں جی بھی ہو گئی پھٹ تھی گئی۔ سر جی، نیٹ ہاں پھر انسٹیبل ٹھیک تھا ہے، شاید، پڑھ تو میں نے پورا دیے. ہاں بس مجھے صرف اپنی فکر ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو میرے نیٹ میں مسئلہ نہ ہو۔ جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی الوصیت بالثلث والربع، کہ تہائی اور چوتھائی کی وصیت کرنا۔ حضرت سعد بن مالک، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری عیادت کی، میں بیمار تھا، فقال، آپ نے فرمایا اوصیت، آپ نے وصیت کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فرمایا بکم، کتنے مال کی؟ میں نے کہا بمال کلی فی سبیل اللہ، سب کچھ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا فما ترکت لوالدک، اپنے بچے کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قال، فرمایا ہم اغنیاء، یعنی اپنی اولاد کے لیے، فرمایا وہ
وہ مستغنی ہے خیر کے ساتھ، یعنی ان کے پاس مال ہے، یا خیر کے ساتھ کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیک ہے یا ان کو زیادہ ضرورت نہیں. فقال، آپ نے فرمایا اوسی بالعشر، 10ویں حصے کی جو ہے نا وصیت کرو. یعنی قال فما زلت اناقصه، فرمایا میں مسلسل کم کرواتا رہا. یعنی جو ہے نا حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ میں دیکھو 10واں حصہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے بہت بہت جو ہے نا کم ہے نا 10واں حصہ. مثلا 10ویں حصے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 10 10 روپے دینے، ٹھیک ہے. اب یہ کم کرواتے رہے، کم کروانے کا مطلب ہے کہ مجھے زیادہ وصیت کی اجازت دے دو. تو آپ نے فرمایا تہائی کی پھر وصیت کرو. یعنی ایک مال کے 10 حصے کرو، یہ کہ آپ مال کے 3 حصے کرو، تیسرا حصہ دے دو. مثلا 100 میں سے آپ 33 روپے دے دو، ظاہر ہے وہ زیادہ بنتے ہیں نا. تو یہ کم کرواتے رہے، کم کروانے سے مراد ہے مجھے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے دو. تو پھر آخر میں جو ہے نا وہ تہائی تک آ گئے، تو آپ نے فرمایا تہائی بہت زیادہ ہے. تو ابو عبد الرحمن کہتے تو ہم مستحب یہ سمجھتے ہیں کہ ثلث سے بھی کچھ کم کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہے کہ تہائی زیادہ ہے، تو زیادہ سے کچھ تھوڑا سا مزید کم کر دے. وہ فی الباب عن ابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث سعد حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ وقد روی عنہ کبیر ویروہ کثیر. کبیر اور کثیر دونوں کے لفظ ہے، یعنی ثلث بڑا ہے یا ثلث زیادہ ہے. اور عمل اسی پر ہے. اہل علم کیا وہ یہ جائز نہیں سمجھتے کہ آدمی ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے، اور مستحب یہ سمجھتے کہ ثلث سے کم کریں. وقال سفیان الثوری کان یستحبون فی الوصی الخمس، کہ 5ویں حصے کی وصیت کرے نہ کہ چوتھائی کی. والربع دون الثلث، اور چوتھائی ثلث سے کم ہے. اور اگر وہ ثلث کی وصیت کرے اور کچھ بھی نہ چھوڑے، ولا یجوز له الا الثلث، تو جائز نہیں ہے مگر ثلث. دیکھو شریعت کا منشا یہ ہے کہ ایک انسان نے جو مال کمایا ہے نا اپنی زندگی میں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مال میں اس کے اپنے رشتہ داروں کا حصہ ہے، جو اس کے میراث وصول کریں گے، جیسے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والد والدین. وجہ اس کی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے نا، یا ایک انسان جو ہے نا بہت زیادہ ایک دنیا کماتا ہے، تو اس میں اس کے خاندان والوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا. اس میں اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے جو بچے ہیں ان کا ہوتا ہے، اس کے والدین، ان سب کی اس میں شامل ہوتی ہے نا. ایک تو اس میں یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ دیکھو اس میں فائدہ کیا ہے کہ جب انسان کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کے مرنے پر مجھے میراث ملے گی، تو وہ گویا کہ اس کو اس کی مزید مدد کرے گا، اور وہ جو ہے نا اس کو اپنا مال سمجھے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ایک تو شریعت میں تمام مال کی وصیت ناجائز ہے، یعنی کہ تمام مال بندہ اللہ کے راستے میں دے دے، اور اس کو دے دے خیر کے کاموں میں دے دے، یعنی چیریٹی میں دے دے. شریعت یہ منع کرتی ہے، نمبر ایک. دوسرا، شریعت نے اپنے ورثاء کے لیے بھی وصیت کو ناجائز کر دیا. جس بندے کو میراث ملنی ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے. کیوں؟ تاکہ آدمی اپنے رشتہ داروں میں خود ترجیح نہ کریں. میں نے ایک آدمی ہے، اس کو اس کی بیوی، اس کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، مرنے کے قریب جا کر اپنی سارا مال جو ہے نا اپنی اولاد کے لیے وصیت کر دیتا ہے. بیوی کو محروم کرتا ہے، یا والدین میں سے کسی کو محروم کرتا ہے، یا اولاد کو محروم کر دیتا ہے. تو جو اس کی میراث کلیکٹ کریں گے نا، ان کے لیے بھی وصیت ناجائز ہے، کیونکہ شریعت نے تو ان کے لیے کیا کر دیا ہے، ان کے لیے میراث مقرر کر دیا. تو ایک تو وصیت کے بارے میں کیا، سارا مال نہیں دے سکتے. دوسرا، جنہوں نے میراث لینی ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہے. دو ہو گئے. تیسرا تو گئے کہ اب وصیت کرنی ہے اجنبیوں کے لیے جو میراث نہیں لے رہے، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے زیادہ سے زیادہ حد تہائی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اب یہ مرنے لگا ہے، اس مال کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ صرف اس کا ہے، باقی 2 اب اس کے ورثاء کے ہیں. دیکھو یہ بات یعنی تو لہٰذا وہ گویا کہ ان کو ظاہر ہے مال تو موت کے بعد تقسیم ہونا ہے نا. تو یہ وصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں تقسیم کرے وہ اس میں نہیں آتا. بسا اوقات ہم اس کو بھی وصیت سمجھتے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے سارا مال دے دے، وہ تو اور بات ہے. ایک یہ کہ آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یوں کیا جائے، تو مرنے کے بعد میں یہ ہوگا کہ اجنبیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ تہائی تک. تو گئے وہ زیادہ ہے، وہ منیمم نہیں ہے، میکسیمم ہے. اس سے کم آنا چاہیے. گویا کہ اس میں جو ہے نا اگر اس میں اس سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ باطل ہو جائے گا، اس کا گویا کہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا کوئی وارث ہی نہیں ہے،
اور وہ سارا مال پھر وصیت میں دے دے، پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی وارث ہے ہی نہیں. یا یوں ہو کہ وہ تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کریں اور اس کے ورثہ میں سارے بالغ عاقل ہو، کوئی کوئی نابالغ بچہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس وصیت کو نافذ کیا جائے، پھر نافذ ہوتا ہے تو کہا کہ بات پھر ورثہ کی طرف آ جاتی ہے. تو اس لیے اس میں پھر اس کی اجازت وہ جائز نہیں ہے. ایون شریعت حج کو بھی نہیں دیتی. اب حج اس پر فرض ہے، اگر اس نے کہا میرے مال میں سے حج کیا جائے میرے مرنے کے بعد، اور کیا ہو جائے، اس کے ایک تہائی میں سے حج نہیں ہو سکتا، تو باقی مال اس کے حج میں بھی نہیں لگائیں گے، حالانکہ حج فرض ہے. شریعت کی تھی زندگی میں کر لیتا، اب تو مال ورثہ کا ہے، تو لہٰذا اس ورثہ کے مال میں سے کیوں حج کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک تہائی ہے. تو یہ ایک ہے کہ بہت ہی اصولی شریعت نے دی اور بہت ہی خوبصورت اصول دیا ہے. یہ جدید دنیا میں یہ اصول نہیں ہے. جدید دنیا میں یہ کہ بھئی آپ کی دنیا ہے، آپ کی مرضی. تو کیا ہوتا ہے، کئی آپ نے سنا ہو سارا مال چیرٹی میں دے دیتے ہیں، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں ملتا. تو شریعت نے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کافی سندوں کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں آپ علیہ السلام نے ان میں یہ فرمایا کہ ایک جملہ بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا، شاید اس میں بھی آ رہا ہے، نہیں اس میں نہیں آ رہا. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو ورثہ ہیں وہ مالدار بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ فقیر ہوں، دوسروں سے لپٹ کر مال لے رہے ہوں. تو گویا شریعت اس کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے کہ یہ مال اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو، اس سے اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو، اس طرح سے کرنا چاہتی ہے. جی ہاں، میرا مال میری مرضی، شریعت یہ نہیں کہتی. وہ کہتے ہیں یہ مال ایک اجتماعیت سے آیا ہے، تو لہذا اس میں یہ چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے فقہ کی کتابوں میں ایک باب قائم کیا جاتا ہے، طلاق الفار، بھاگنے والی کی طلاق. بھاگنے والی کی طلاق اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ بسا اوقات اپنی بیوی کو اپنی میراث سے معروم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، حالت مرض میں اس کو طلاق دے دیتا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد اس کو کیا نہ ملے، اس کو میراث ہی نہ ملے. تو شریعت پھر بیوی کو میراث دیتی ہے. یا طلاق الفار میں بندہ بسا اوقات اس لیے طلاق دیتا ہے بیوی کو تاکہ یہ میری بیوی نہ رہے اور میں سارا مال اس کے لیے وصیت کروں، تو وہ بھی پھر شریعت ناجائز کر دیتی ہے. یعنی اتنی باریکیوں کا بھی شریعت نے کیا لکھا ہے، خیال جو ہے نا وہ رکھا ہے. جی آگے. یہ استاد جی حضرت سعد بن ابی وقاص والی حدیث ہے نا، جس میں وہ بیمار ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، ہم نے جی کتاب مغازی میں بخاری میں پڑھا، اس میں یہ الفاظ سے جو آپ نے کوٹ کیے ہیں کہ اپنے. ہاں اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں. شابش ماشاء اللہ. جی لیکن اس میں پھر یہ مرتے نہیں ہیں، اس واقعے میں یہ نہیں مرتے ہیں. جی جی یہ پھر بعد میں جو ہے نا وہ زندہ رہتے ہیں. بعد میں انہوں نے عراق بھی فتح کیا، یہ کافی عرصے تک پھر زندہ رہے. بلکہ ان کو جی زیادہ دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ میری ہجرت جو ہے وہ باقی لوگ تو چلے جائیں اور میری ہجرت ناقص نہ رہ جائے، مجھے اس کا اجر نہ مل ہاں جائے، اس پہ بھی بڑے غمگین ہوتے ہیں. شابش، بالکل زبردست. باب ما جاء في جی تلقين المريض عند الموت والدعاء له. وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنوا موتاكم لا اله الا الله. في الباب عن ابي هريرة وام سلمة وعائشة وجابر وسعود المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث غريب حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنه. قالت فقلت فاعقبني اللہ منہم من هو خیر منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو عیسیٰ شقیق هو ابن سلمۃ ابو وائل الاسدی. قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمہ حدیث حسن صحیح. وقد كان يستحب ان يلقن المريض عند الموت قول لا اله الا الله. وقال بعض اهل العلم اذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي ان يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك انه لما حضرته الوفاة جعل رجلا يلقنه لا اله الا الله واكثر عليه فقال له عبد الله اذا قلت مرة فانا على ذلك ما لم اتكلم بكلام. وانما معنى قول عبد الله انما اراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة. شابش ماشاء اللہ.
یہ باب ماجا فی تلقین المریض، کہ مریض کو تلقین کرنا موت کے وقت اور اس کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ۔ دیکھو تلقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دعوت دینا، دعوت بہت ہی باریک انداز میں دینا، اس کو یہ کہے بغیر کہ تم یہ کرو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی مریض کے ساتھ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہا جائے، تو تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت ایسی حالت میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ کہ میں نہیں پڑھتا، تو یہ تو اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ مطلب ہے۔ باقی اس میں دیکھو لفظ آیا ہے موتاکم، اپنے مردوں کو، تو عام طور پر شرح اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ مردوں سے مراد ہے جو ابھی زندہ ہے، جو ابھی موت کے قریب ہے۔ ظاہر ہے جو مر گیا اس کو تلقین کرنے کا کیا فائدہ نا۔ لیکن ہمارے بعض اساتذہ سے ہم نے یہ بات سنی، ہمارے جب ہم طالب علم میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے دو دو ساتھی تھے، یعنی ہم سے پیچھے تھے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گئے تھے تو موٹر وے پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو پھر انہی کے ساتھ ہم گئے ان کو دفنانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں۔ بہت بڑا سانحہ تھا اس وقت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ثانیہ میں، ایک ثالثہ میں پڑھتا تھا، ایک میرے خیال میں اس سے پیچھے تھا۔ تو اس وقت پھر جب ہم نے وہ ایک ساتھی کو دفن کیا، وہ وزیر آباد کا ساتھی تھا، تو اس کی قبر پر جب ہم بیٹھ گئے تو ہمارے جس استاد سے میں نے ترمذی شریف پڑھی ہے، ہمارے استاد غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو میں اس وقت ظاہر دورے میں نہیں تھا، میں سادسہ میں تھے، ہم خامسہ میں تھے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ یہ جو لقنوا موتا ہے، اس موقع پر ہی فرمایا کہ اس کی ایک تشریح محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد باقاعدہ مردے ہیں، جو مر جائے اس کو تلقین کرنا ہے۔ اب اس کو تلقین کب کرنا ہے؟ اس کو تلقین کرنا ہے جب وہ اس کو قبر میں دفن کریں، تو چونکہ قبر میں دفن کرنے کے بعد فرشتے آئیں گے ان سے سوال و جواب کے لیے، تو اس موقع پر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ مردہ سنتا ہے باہر والوں کی آواز، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا لا الہ الا اللہ سنے اور ان کو جواب دے دے۔ تو پھر وہ اس وقت بڑا ایک ایموشنل ماحول بن گیا تھا، استاد جی بار بار لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے، سارے رو رہے تھے، تو گویا کہ یہ ایک تشریح اس کی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان کا بہت ہی قریبی فوت ہو جائے تو کوشش کر لینا چاہیے کہ جب باقی لوگ چلے جائیں تو پھر جو ہے نا وہ تلقین جو ہے نا وہ کرایا جائے۔ ہماری جب اماں جان ہم سے رخصت ہو گئی تو ان کی قبر پر پھر میں نے یہ تلقین والا آزمایا تھا، کافی دیر تک میں بیٹھا رہا، تو خیر میں نے یہ اس پہ عمل کیا تھا کہ کیا پتہ، چونکہ اساتذہ کی یا شراء کی ایک یہ تشریح ہے نا، تو لہٰذا یہ کر لینا چاہیے جب شراء نے یہ بات کہی ہے۔ تو گئے کہ موتا سے مراد اگر ہم حقیقی مردے مراد لیں، لیکن عام طور پر شراء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو قریب الموت لوگ ہیں، وہ مراد ہیں، ان کو مجازن مردے کہا گیا کہ اب انہوں نے مرنا ہے کچھ دیر کے بعد، تو وہ مراد ہے۔ تو آگے فرمائے وفی الباب عن ابی ہریرہ و ام سلمہ و عائشہ و جابر و سعدہ المریہ وہی امراۃ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید حدیث غریب حسن صحیح۔ تو آگے حضرت ام سلمہ سے فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرتم المریض، جب تم مریض کے پاس حاضر ہو یا میت کے پاس، فقولوا خیرہ، تو خیر کی بات کہا کرو، اس لیے کہ ملائکہ آمین کہتے ہیں جو بھی تم کہتے ہو، یعنی اس موقع پر اگر تم دعا کرو یا ایسا کرو کہ برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، تو بسا اوقات اسی پر آمین کہا جاتا ہے۔ تو پھر فرماتے جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابو سلمہ تو فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہ کہا کرو اللہ مغفر لی ولہ، یا اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، اور مجھے ان کے بدلے میں، ان کے بعد مجھے اچھا بدل دے دے۔ قالت، وہ فرماتی ہیں فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ وَخَيْرُ مِنْهُ، یعنی جب میں یہ دعا میں نے ورد کیا تو اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر دیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال ابو عیسیٰ شقیق هو ابن سلمہ ابو وائل الاسدی قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمہ حدیث حسن صحیح۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ مستحب سمجھا جاتا ہے کہ مریض کو تلقین کی جائے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی، اور بعض عالم کہتے ہیں جب ایک بار کہے تو اس کے بعد پھر بات نہ کرے، فلا ينبغی، تو مناسب نہیں ہے کہ دوبارہ تلقین کرے، یعنی جس کو ہم نے تلقین کی نا، اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا تو بس پھر وہ اگر وہ بات نہیں کرتا، وہ مردہ یا وہ جو ابھی مر رہا ہے، تو پھر دوبارہ اس کو تلقین نہ کرے۔ ولا یکثر علی، اور اس بارے میں زیادہ نہ کیا جائے۔ تو اب آگے دیکھو عبداللہ بن مبارک کا بڑا عجیب ہے کہ فرمایا لما حضرت الوفات، جب ان کی وفات کا وقت آیا
تو ایک آدمی انہیں تلقین کر رہا تھا لا الہ الا اللہ کی، وہ اکثر علی اور بار بار تلقین کر رہا تھا. تو عبداللہ نے کہا اذا قلت مرتن، جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے، فانا علی ذالک، تو اب میں اسی پر ہوں، یعنی اب تو میں نے کہہ دیا ہے، ما لم اتکلم بکلام، جب تک میں کوئی کلام نہ کروں. اور یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ من کان آخر قولی، کہ جس کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ نا، یہ علماء کے واقعات میں یہ بھی بڑے عجیب و غریب سٹوریاں ہیں کہ وہ موت کے وقت بھی ان کو تعلیم چیزیں یاد رہتی تھی. اب حضرت عبداللہ بن مبارک خود مر رہے ہیں اور ظاہر ہے موت کی سختی میں ہوں گے، لیکن ان کو گویا کہ حدیث کی تشریح یا اس کو ایک کہنے کا طریقہ کہ بھائی جب ایک مرتبہ کہہ دیا تو دوبارہ مت کہو، تو یہ مسئلہ ان کو گویا کہ انہوں نے بتا دیا. ہم نے اپنے حضرت بڑے قاری صاحب، قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے یہ بات سنی، بارہا سنی. فرمائے جب ہمارے استاد قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ پانی پتی، جن کا ظاہر قرآن کا جتنا ذوق تھا، تو فرماتے کہ جب وہ جب موت کے وقت بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھے تو کہتے ہم نا یاسین پڑھنے لگ گئے. تو ہم میں سے ایک ساتھی کا کیا ہو گیا، وہ اس کی یاسین میں غلطی آ گئی. تو یاسین میں غلطی آ گئی تو کہتے ہیں یہ ہمارا مشاہدہ، یعنی ایک سب نے یہ چیز دیکھی کہ حضرت کا ایک طرف سر تھا، بالکل بے ہوش تھے، ایک دم سر دوسری طرف کر لیا، جیسے نہیں جو غصے میں ہوتے کہ آپ نے غلط پڑھا. تو کہتے اس طرح سے کر دیا. اور اس موقع پر بعض شارعین نے حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کا، وہ محدث ابو زرعہ کا، وہ بھی پڑھا، اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو ان کے جب شاگرد حاضر ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ کی. اب وہ جو ہے نا محدث ہے، یہ شاگرد ہے، تو شاگرد سوچ رہے بھائی محدث کو ہم کیسے تلقین کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ، ہمارے استاد ہیں. تو ایک شاگرد نے نا بڑی ایک ہوشیاری کی، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کر دی. فرمایا بھی قال حدثنا ھذا الشیخ ابو زرع، مجھے ابو زرع نے حدیث سنائی. دوسرے نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں. حدیث پڑھتے رہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ ہی، اس پر رک گئے. اب ظاہر ہے یہ محدثین کی ایک گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ اگر کوئی حدیث میں تھوڑا سا بھی رکتا تھا یا غلطی کرتا تھا تو فوراً بول پڑتے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ، رک گئے، تو انہوں نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ، اور اسی پر ہی وہ فوت ہو گئے. سبحان اللہ. جی آگے. ایکسکیوز می سر، جی وہ نا میں نے ایک واقعہ سنا تھا ایک نرس کا. وہ کہتی ہے کہ ہاسپٹل میں نا ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہو کے آیا، وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھا. تو کہتی ہے میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ، تو وہ مجھے کہتا ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا نا. تو کہتا ہے وہ آس پاس کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم پڑھو نا، وہ جو مردوں کے پاس پڑھتے ہیں. تو کہتی ہے کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا نا. تو کہتی ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم وہ پڑھو جو مردے کے پاس پڑھتے ہیں، مرنے والے کے پاس پڑھتے ہیں. تو کہتی ہے میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کے تو میں کمرے سے نکل گئی. تو سر وہ پڑھنا تو چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا. ہاں، یہ اب بہت اہم بات ہے. دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موت کے وقت کلمہ بھی ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتا نا. یعنی ظاہر ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور اس کو ایک اس کی خوش نصیبی کے طور پر دیکھتے ہیں. کیونکہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بڑی واضح حدیث ہے، تو کافی اس کی طرق ہیں. تو لہٰذا اب اللہ کسی کو اگر نہیں دینا چاہتا تو اس کی زبان رک جاتی ہے. اور اس کے واقعات ہیں کہ واقعی وہ پھر گویا کہ اس کی نصیب میں پھر نہیں لکھا جاتا. تو اس لیے تو حالات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں انسان اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر موت کے وقت بھی اللہ اس کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو گویا کہ آسان کر دیتے ہیں. جی پڑھیں. باب ما جاء في التشديد عند الموت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الحارث عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابي عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم قالت ما اخبت احدا بهون موت بعد الذي رايت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت ابا زرعة عن هذا الحديث قلت
له من عبد الرحمن بن العلاء قال هو ابن العلاء ابن اللج لاجی و انما عارفو من هذا الوجه وفي نسخة شیخ محمد فؤاد عبد الباقی و شیخ شعیب ارانوت زیادت روایتین بعد قوله هذا الوجه غیر ان شیخ ارانوت لم يذكر روایت الاولى وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا مسلم وابن ابراہیم قال حدثنا حسام بن مسکی قال حدثنا ابو معشر عن ابراہیم عن القمہ قال سمعت عبد الله رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان نفس المؤمن تخرج رشا ولا احب موتا كموت الحمار قیل وما موت الحمار قال موت الفجعة. جی آواز آ رہی ہے؟ یہ باب ما جاء فی التشدید عند الموت کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بالموت، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا جب آپ پر موت کی حالت تھی، وعنده قدح، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، فیہ ماء، جس میں پانی تھا، وہ يدخل يده فی القدح، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں داخل فرماتے تھے، ثم يمسح وجهه بالماء، پھر جو ہے نا اس کو پانی سے آپ اس پر مسح کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ ہمیں موت کی بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرما، او سکرات الموت، سکرات کا مطلب بھی ہے بے ہوشی، تو غمرات زیادہ تر سختی اور سکرات بے ہوشی یا اس کے الٹ ہے، مطلب ہے موت کے وقت جو انسان کو سختیاں ہوتی ہے۔ تو آگے دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما اغبط عادن، میں کسی پر رشک نہیں کرتی، بی موتن، اس کی آسان موت پر، بعد الذی رأیت من شدت موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد اس کے کہ جو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی سختی کی ہے۔ یعنی عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو آسان موت ملے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی وہ خوبصورت موت اس کو ملی، جیسے اس نے آنکھیں بند کر دی فوت ہو گیا یک دم۔ تو پہلے گویا کہ یہ وہ فرماتی ہے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے نبی علیہ السلام کی موت کی سختی دیکھی تو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ موت کی سخت موت آنا یا آسانی سے موت آنا یہ انسان کے کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی جب سخت موت ہوئی مطلب ہے اگر سختی سے روح نکلے تو نیک آدمی کی بھی سختی سے روح نکل سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ابو ذر سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، قلت له من عبد الرحمن بن العلا قال هو ابن العلا بن اللجاج، یہ وہی ابو ذر ہے جن کا بھی ہم نے واقعہ بیان کیا، وانما عارف من هذا الوجه، کہ میں ان کو اسی طریقے سے جانتا ہوں، یعنی ان کا نام ہے ابن العلا بن لجاج، یہ ان کا نام ہے۔ تو آگے کیا ہے ان کی، اس میں کیا آ رہا ہے؟ دوسری میں یہ ہے کہ حضرت القمہ سے کہ میں نے عبداللہ سے سنا نبی علیہ السلام ان نفس المومن تخرج رشحا، کہ جو مومن کی روح ہے وہ نکلتی ہے پسینے کے ساتھ، یہ آگے اس پر ایک حدیث بھی آ رہی ہے، ولا احب موتا کموت الحمار، کہ میں گدھے کی طرح موت پسند نہیں کرتا، تو میں نے کہا گدھے کی طرح موت کیا ہے؟ فرمایا موت الفجاع، یکدم مر جانا۔ تو گئے کہ یہ جو موت فجاع ہے اس سے احادیث میں کیا گیا ہے، اس میں احادیث میں پناہ آئی ہے کہ ظاہر اچانک موت میں انسان کو توبہ کا توفیق نہیں ملتی، اور جو ہے نا انسان بہت ہی بے فکری کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی تلقین ولقین نہیں تھی، کوئی کلمہ طیبہ کا نہیں ہوتا، یہ کر جاتا ہے، تو اس سے پناہ گویا کہ آئی گئی ہے۔ جی اتنا کافی ہے آج، یہ پڑھ لیں، آج پڑھو اگر پڑھنا ہے۔ استاد جی یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ میرے سے پڑھنے سے اسکپ ہو گئی تھی، پھر اس پہ بس کرتے ہیں۔ بابن پڑھو پڑھو۔ وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيه عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفع الى الله ما حافظ من ليل او نهار فيجد الله في اول الصحيفه وفي اخر الصحيفه خيرا الا قال الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي صحيفه۔ یہ پتہ نہیں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں نہیں ہے کہ حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں کہ ما من حافظین، دو ایسے حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، رفع اللہ
جسے اللہ کی طرف اٹھایا جائے، ما حفظا من لیل و نہار، کہ فیجد اللہ فی اول الصحیفہ، کہ اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں خیر پائے، الا قال اللہ، مگر اللہ فرماتے اشہدکم انی قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحف۔ مجھے لگتا ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو حفظہ فرشتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کی رات میں یا دن میں ان کے جو ہے نا ان کے جو اعمال نامے اگر وہ اوپر اٹھائے جائیں، تو اگر شروع میں بھی نیکی ہو اور آخر میں بھی، تو اللہ فرماتے کہ میں نے اس کی کیا کر دی، مغفرت کر لی۔ غالباً اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس کو پھر بعد میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا کوئی حاشیہ وغیرہ ہے؟ نہیں استاد جی، اس پہ حاشیہ نہیں ہے۔ حاشیہ نہیں ہے نا؟ یہ پتہ نہیں یار۔ زیادت ہے شیخ ارنوت کے نسخے میں۔ ہاں بالکل۔ یہ بہرحال چلو اس کو میں بتاتا ہوں، جی اس کو دیکھتے ہیں۔ استاد جی پھر بس کریں جی آج۔ بس کریں، یہ والا پڑھ لے چھوٹا سا باب، المومن یموت بعرق الجبین۔ جی یہ پڑھ لیتے ہیں استاد جی۔ جی باب وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسنب بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. والباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال بعض أهل الحديث لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي وشيخ شعيب الأرناؤوط باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. جی یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے کہ حضرت بریدہ کیا فرماتے ہیں، نبی صاحب مومن جو ہے مرتا ہے پسینے کی پیشانی کی پسینے کے ساتھ، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ، پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہ مومن کے موت کی شدت سے کنایا ہے کہ مومن کو بڑی سخت موت آتی ہے۔ دیکھو جب ہم پر سختی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی جلدی پسینہ آ جاتا ہے، جیسے مثلا جو ہے نا انسان کے کچھ اعضاء ایسے جس پر جلدی پسینہ آتا ہے، جیسے بغل ہو گئے یا کوئی اور جگہ ہو گئی۔ لیکن بعض اعضاء ایسے جس میں دیر سے پسینہ آتا ہے، جیسے ہتھیلی ہو گئی جب انسان سختی میں ہوتا ہے، یا خاص طور پر ماتھے پہ بالکل آخر میں اور سخت پسینہ آتا ہے، تو گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ مومن پر اتنا سخت موت آتی ہے کہ اس سختی کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے کہ نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ ایک مومن جب مرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ پھوٹتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سختی ہونے کی وجہ سے ہو، بس ایک مومن یا ایماندار ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑتا ہے اور پسینہ آ جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے گویا کہ یہ مطلب بھی اس کا لیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر آپ تو یہ انہوں ماشاءاللہ نے بہت تیز تیز پڑھتے ہیں، آپ نے تو پوری زندگی اسی میں گزاری ہے، ہم پہلی بار پڑھتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سوچ کے پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ بھی اس کی تھوڑی سی مشق کر لیں، مقصد یہ تھا